بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 15 رمضان مبارک آپ تمام تر دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کا دن ایک تو ویسے رمضان مبارک میں آج کا دن بہت مبارک وہ اس وجہ سے کیونکہ آج سرور دو عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں ایک ننھے شہزادے کی آمد کا دن ہے۔ تو آپ سوچیں ہم جیسے جب گناہ گار لوگ جب ہمارے گھر اللہ پاک کوئی خوشی دیتا ہے، اسپیشلی جب پہلی کوئی خوشی آتی ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے صدقات اور خیرات دے رہے ہوتے ہیں، اور ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ہم اپنے گھروں کو کیسے سجاتے ہیں۔ تو یہ تو پھر جناب جنت کے شہزادے ہیں، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نواسے جن کو آئے مباہلہ میں ان کا بیٹا کہا گیا، تو ان کا تو جشن کا سماور ہوگا زبیر بھائی۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دونوں شہزادے ہیں حسن اور حسین، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے اور وہ جب بچپن میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتے تھے تو جب تک وہ خود نہیں اترتے تھے آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے ان کے لیے۔ آپ نے جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بھی تھے، آپ کی شباہت بہت ملتی تھی آپ سے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو زبان اطہر سے یہ جو کلمات جاری ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ حسنین کریمین سے جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حسنین کریمین کا ہم نام لے رہے ہیں، حسنین کریمین کے لیے جو ہے وہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے اور ہے، تاکہ اللہ کا رسول بھی اور اللہ بھی ہم سے محبت کریں۔ اور زبیر بھائی اللہ پاک ہماری ماؤں کو اس کا اجر ضرور دے، اس محبت کا، اس محبت کا۔ ظاہر ہے پیرنٹس ہی ہیں جو کہ آپ کی تربیت میں اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کل پیرنٹس پہ بھی بات کی تھی، تو یہی ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ جی ہم آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں، تھوڑی دیر میں ہمیں مولانا تقی مہدی صاحب بھی جوائن کر لیں گے، عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم بھی موجود ہے۔ آج کالر تو نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ، کالر بھی ہیں، کوشش کریں گے آج کالر لے سکیں، کیونکہ آج ہم فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بڑی ضرورت، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم امام حسین کا تو بہت زیادہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن سم ایسا لگتا ہے کہ تاریخ میں ہمیں امام حسن کے اتنے واقعات نہیں ملتے، اور ان کی فضیلت کے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ امام حسین ان کو اپنا امام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج کا دن آپ کو بڑا مبارک ہو نوید بھائی، ولادت آپ کو مبارک ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں لے چلیں مدینے کی گلیوں میں، اور جو اس وقت جشن تھا، کیونکہ جس ننھے مہمان کی آمد ہے اور اتنے عرصے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک خوشی آ رہی ہے، تو کیا جشن تھا، کیا سما تھا؟ نحمد و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید برہان رشید نے کہا انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سورہ کوثر ہے نا، اس کا جو شان نزول ہے، یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق، اور پھر ساتھ میں قرآن مجید کی وہ آیت کس موقع پر نازل ہو، یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ کفار و مشرکین کی جانب سے جب ابتر کا طعنہ دیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جواب بارگاہ سمدیت سے آیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ابتر تو وہ ہیں جو آپ کے متعلق انگلی اٹھاتے ہیں، حبیب آپ پر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اب اس میں کثرت خیر ہے، لیکن چونکہ موقع کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کے انتقال پر یہ بات کی گئی، تو اللہ رب العالمین نے کوثر کہہ کر حضور علیہ السلام کو سیدہ زہرا کے گھر میں خوشیاں عطا کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام خود ان کو پہلی غذا بھی عطا کرتے ہیں، کان میں اذان بھی رسول خدا دیتے ہیں، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام بھی حسن رکھتے ہیں۔ اس سے قبل پوری عرب کی تاریخ میں حسن نام کا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا پروردگار نے نام رکھا ہوا تھا کہ اپنے نواسے کا رکھیں۔
اور دیکھیے کہ کسی کو بھی خوشی ملتی ہے نا تو وہ خوشی پر اس موقع پر وہ جشن مناتا ہے. تو امام حسن جب دنیا میں تشریف لائے تو خوشی کا اظہار، جشن کا اظہار نبیوں کے سردار نے کیا ہے. اس انداز میں کیا ہے کہ روایات کے مطابق 7ویں دن میں عقیقہ کیا ہے، اور نبی جب ان کے بال جو ہے وہ اتارے گئے تو اس کے برابر چاندی جو ہے نا وہ صدقہ کی گئی ہے. یعنی صدقہ کون دے رہا ہے؟ امام حسن کی طرف رسولوں کے سردار. اور پھر نبی علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبی کو خاص طور پر یہ کہہ رہے ہیں ان نبنی ھذا سید، کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اور میرا بیٹا یہ معمولی بیٹا نہیں ہے، یہ سردار بیٹا ہے. یہ حضرت امام حسن مجتبی کے حوالے سے. اور پھر دیکھیے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا پھول ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر حضرت امام حسن کو، حضرت جب تک امام حسین علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں اور گھر میں جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ کون سا گھر ہے؟ نبی علیہ السلام صبح کے وقت میں اس گھر پہ جا کر سلام کرتے ہیں، اور ان کو نماز کے لیے نبی علیہ السلام اٹھاتے ہیں، اے اہل بیت نبوت تم پر اللہ کا سلام ہو. یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام سیدہ زہرا پاک سے یہ بات کہتے ہیں، اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، میرے اس بیٹے کو رونے نہ دینا، کیونکہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. بعد میں یہ روایت دونوں صاحبزادوں کے حوالے سے ہے، لیکن حضرت امام حسن کے حوالے سے یہ روایت اکیلے بھی ہے چونکہ آپ پہلے ہیں. اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد نبوی ہے، عام طور پر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے زبیر بھائی، وہ حدیث یہ ہے کہ مجنو، پاگل اور چھوٹا بچہ جو ہے نا اس کو مسجد میں نہ لاؤ، اس لیے کہ وہ مسجد کے آداب نہیں جانتا. لیکن امام حسن و امام حسین آ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اپنا خطبہ ترک کر رہے ہیں، خطبہ ترک کر کے حضور ان کو جا کے اٹھا کے لا کے اپنی گود میں ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین کو بٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں میرے یہ دونوں بیٹے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من احبنی و احب حازین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے محبت کی، ان دو بچوں سے محبت کی، ان کی والدہ سیدہ زہرا سے محبت کی، ان کے والد مولا علی سے محبت کی، قیامت کے دن وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں نہیں ہوگا. حضور نے یہ نہیں کہا میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، حضور نے فرمایا کان معی درجتی یوم القیامہ، قیامت میں اس درجے میں ہوگا جس درجے میں محمد ہوگا. اور پھر آپ ذرا اندازہ لگائیے قرآن مجید قرآن رشید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے. جب نجران کے عیسائی آئے انہوں نے کہا موبائلے کی بات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں. وہ جو اپنے بیٹے ہیں ان میں حضور کس کو لے کر گئے؟ وہ حسن و حسین کو لے کر گئے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کئی مرتبہ جب آپ سے یہ کہا جاتا کہ جناب حضرت عباس اور دیگر بیٹے، تو کہتے بیٹا آپ جاؤ. کہا وہ آپ نے حسن کو نہیں بھیجا، وہ بھی تو آپ کا بیٹے ہیں. تو مولا علی کیا کہتے ہیں؟ حسن میرا نہیں، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، وہ سیدہ زہرا کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ مولا علی کے بیٹے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے چونکہ ان کو خاص کیا ہے. اور پھر آپ ذرا اندازہ لگائیے مدینہ منورہ کی گلیوں کی آپ نے بات کی ہے. آج بچے کھیلتے ہیں نا تو کوئی کسی گراؤنڈ میں کسی پارک میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے. مدینے میں بھی بچوں کا یہی ماحول تھا، کوئی کھجوروں کے باغ میں، کوئی کہاں کھیلتا ہے. لیکن واہ حسن و حسین، میں آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، لوگوں کے بچے تو باغات میں کھیلیں، گلیوں میں کھیلیں. حسن و حسین کا جب دل کرتا تھا وہ مدینے کی گلیوں نہیں، وہ مصطفیٰ کے سینے پر کھیلتے تھے، وہ مصطفیٰ کی داڑھی کے ساتھ کھیلتے تھے، ریش مبارک کے ساتھ کھیلتے تھے. اور نبی علیہ السلام ان کے سر پر دست شفقت رکھ رہے ہیں. اور کھیلنے کی بات ہے، مسجد نبوی ہے، نبی علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اس موقع پر امام حسن آ کے پشت مصطفیٰ پر سوار ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں. مسجد نبوی سے حضور علیہ السلام باہر نکلتے ہیں تو اپنے بیٹے کو یہاں سینے سے لگا کے جو ہے نا وہ ان کو چوم رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سخت سردی تھی اور میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے پہنچا. نبی علیہ السلام نے ایک چادر موٹی کمل اوڑھ رکھا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کمل کے اندر کچھ ہے.
تو میں نے حضور علیہ السلام سے جو بات کرنی تھی وہ کی. پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے. تو حضور نے یوں کمبل ہٹایا تو سینے کے ساتھ حسن بھی تھا, سینے کے ساتھ حسین بھی لگا ہوا تھا. یہ نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا اور کیا بتایا ہے کہ ان دونوں سے محبت کرو. جس نے ان سے محبت کی, جیسے ابھی کا امام حسن کے حوالے سے اکیلے بھی روایت ہے, مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے. اور حسن و حسین کی محبت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے. اور قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب آپ ان سے کہیے مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے, اگر تم نے کرنا ہے تو میرے ان قرابت داروں کے ساتھ آپ مودت کریں. جی عائشہ, میں کیونکہ اتنی دیکھیں کیونکہ آف کورس ایک محبت اتنی ہے, میں تو بتاؤں آج ہم نے تو گرین کلر بھی تھی خوشی میں پہنا ہوا ہے کیونکہ امام حسن سبز کبا ان کو کہتے تھے. ان کے بچپن کے والے جشن کے والے سے بات ہو رہی, ان کا بچپنا کیسا تھا, یہ اسے ضرور بات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. خوش نصیبی ہماری کہ ہم اس بزم میں موجود ہیں جہاں جناب امام علی مقام امام حسن کی بات ہو. جناب امام حسن کا اگر ہم بچپن دیکھتے ہیں تو بہت تفصیلی گفتگو مفتی صاحب نے کی ہے. میں ان کی جو ایک جو کوالٹی کہیں یا ان کی صفت کہیں وہ یہ تھی کہ وہ نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, بلکہ دو خوبیاں ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو خوبیاں ان کو ملی ہیں. پہلی ہے ان کی ہیبت رسول کی جانب سے جو ملی ہے, اور دوسری ہے سخاوت. اور آپ وہ کریم ہیں, اب کریم اہل بیت کہا جاتا ہے ان کو. کریم اہل بیت کیا ہے, کریم کیا ہوتا ہے؟ کریم وہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو دیتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے مانگنے والے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں مانگنے والا ایسے دے دو, فلاں مانگنے والا ایسے دے دو. دیا کسے جاتا ہے؟ جو مانگنے والا ہوتا ہے. لیکن کریم کون ہے یہاں؟ کریم وہ ہیں جو بن مانگے دینے والے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ کریم اہل بیت اسی لیے کہا جاتا ہے ان کو کیونکہ وہ بن مانگے عطا کرتے تھے, بغیر یہ سوچے کہ اسے مجھے دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک مقام پر ایک باغ میں ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ جو خود بھی کھانا کھاتا جا رہا ہے اور کتے کو بھی کھلاتا جا رہا ہے. آپ نے بہت رک کے اسے دیکھا اور پھر کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں, یہ کتا بھوکا رہ جائے. آپ کو پتا ہے امام نے کیا کیا؟ امام نے کیا, اس جو باغ تھا اسے خریدا اور اس غلام کو, وہ جو شخص تھا نا وہ غلام تھا دراصل وہاں, اس غلام کو خریدا, اسے آزاد کیا, اس باغ کو خریدا اور وہ باغ بھی انہیں دے دیا. تو یہ کریم ایسے کریم ہے کہ جو بن مانگے عطا کرنے والے ہیں. انہوں نے 3 مرتبہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا ہے, اور عالم یہ ہے کہ یہ اس مقام پر فائز ہیں جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا خرچ کرنا ہے جو تمہارا پسندیدہ ہے. اور پسندیدہ کیسا کہ 2 جوتے اگر دو جوڑی ہیں جوتے تو 1 جوڑی بھی راہ خدا میں خرچ کر دی ہے. ان کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ غلام سے سالن گر گیا, تو یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں والکاظمین الغیظ, تو انہوں نے ایسے غلام کو دیکھا تو اس نے فوراً آیت پڑھی, تو انہوں نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. تو اس نے کہا والعافین عن الناس, جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا. واللہ یحب المحسنین, اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. انہوں نے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ کریم کیسے کریم ہے, سخی کیسے سخی ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ جب ان کے مغموم ہونے سے جو ملائکہ ہے نا وہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بچپن کی بات کریں نا, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہرنی کا بچہ لایا گیا, آپ نے مولا حسین کو دے دیا. اب اتنی دیر میں مولا حسن بھی آ گئے, اب وہ دیکھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ابھی قریب تھا کہ آنکھوں پہ آنسو چمکنے لگے نا, تو اتنی ہی دیر میں دیکھا کہ ہرنی دوڑتی دوڑتی آ رہی ہے اور اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر آ رہی ہے. اور پھر وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی تو جانوروں کی زبان بھی سنتے ہیں سمجھتے ہیں, تو کہتی ہے کہ میں یہ اپنا بیٹا لے کر آئی ہوں, میں اپنا بچہ لے کر آئی ہوں آپ کے لیے, اس لیے کہ مجھے ایک ندا آئی ہے کہ اگر حسن مغمون ہو گئے تو آسمان میں ملائکہ بھی مغمون ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد. چھوٹی سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.